عمران خان صاحب سے مخاطب ہوں۔ آپ کی حکومت کے پہلے سال میں سعودی عرب امارات کے 3 ارب ڈالرز کے ڈپازٹ آئے۔ IMF قرضوں نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، اس وقت کی وجوہات بھی سمجھ میں آ گئی، مگر آپ کی حکومت کے چوتھے سال میں بھی سعودی عرب سے 3 ارب ڈالرز کی بھیک اور پھر IMF کی سخت ترین شرائط کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر ہم مجبور ہوئے۔ آپ تو بھیک کے اس کشکول کو توڑنے آئے تھے۔ میں بے حد پریشان ہوں۔ آج ان اسباب کی نشاندہی کروں گا جو آپ کی ٹیم کی بے پناہ نالائقی کے علاوہ ہماری معاشی اور بین الاقوامی بدحالی کا باعث بن رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی خارجہ پالیسی بہت سے مسائل کی جڑ ہے۔ آج مغربی دنیا نے پاکستان کو رسمی تعلقات اور افغانستان ہمسائی کی حیثیت تک محدود کر دیا ہے۔ یورپی ممالک کی پاکستان میں دلچسپی انتہائی مدھم پڑ چکی ہے۔ امریکہ سے آپ کے تعلقات زبیبوس ہیں۔ 1 سال میں بائیڈن انتظامیہ سے ہماری حکومت کی ملاقاتیں انگلیوں پر گن سکتے ہیں۔ خان صاحب برا نہ مانیے گا، ماضی قریب میں آپ کے امریکہ کے حوالے سے غصیل بیانات نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ نازک سفارتی اور سیکیورٹی معاملات پر میڈیا انٹرویوز میں امریکہ کو لتاڑنے کی وجہ سے بائیڈن انتظامیہ مزید ناراض ہو گئی۔ قیمت پوری قوم چکا رہی ہے۔ IMF پروگرام بحالی مذاکرات میں سخت ترین شرائط سامنے آئیں، ہماری مذاکراتی ٹیم کی ایڑیاں رگڑوا دی گئی۔ اس سے پہلے 99% شرائط پوری کرنے کے باوجود FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے سے انکار کر دیا۔ اقوام متحدہ ہو یا معتبر انٹرنیشنل میڈیا پاکستان سے کھچے نظر آتے ہیں۔ یقیناً سب قصور پاکستان کا نہیں، امریکہ نے بھی زیادتیاں کی ہیں اور ضرور کی ہوں گی، مگر سوچنا ہے کہ مسئلے کا حل خاموش سفارتکاری سے مفادات کے حصول کی کاوش ہے یا بذریعہ میڈیا امریکہ سے پنجہ آزمائی۔ پس منظر کے باوجود حوصلہ افزا بات ہے امریکہ پاکستان کے خلاف نبرداز نہیں۔ عالمی کوویکس نظام کے ذریعے امریکہ نے 2.5 کروڑ ویکسین مفت پاکستان کو دی۔ آج بھی پاکستانی ایکسپورٹس کا سب سے بڑا مرکز چین نہیں بلکہ امریکہ ہے۔ USAID صرف 77 ہائی سکولز تعمیر کر چکی ہے۔ ہر سال ہمارے سینکڑوں بچے امریکی یونیورسٹیز میں اسکالرشپ پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ خان صاحب الیکشن 2023 جیتنے کی امید اس وقت پوری ہوگی جب معیشت میں بہتری اور مہنگائی میں کمی آئے گی۔ میرے نزدیک اسی وقت ہوگا جب پاکستان کی عالمی حیثیت بہتر ہو کہ آپ کا امریکہ اور مغرب کے لیے جاری تشنج ختم ہو۔